السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواروں کے حلقے سجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑا ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دار رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے، اور مالک جہنم کے داغدار سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیطان کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو کی ہر رات میں ایک نبی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت قبول کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نہ دار نہیں ہے، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شان رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی برتما فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے حق تعالیٰ شان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ 100 بازو جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھ ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے، صبح تک یہی طاقت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجزی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں رستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بہت بڑے سے بڑا قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر جب وہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانو فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ان کو رمضان کے روزے داروں اور تراویحوں کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں سے مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلط پر نظر کروں گا، میری عزت کی قسم کہ جب تک کہ تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری رنجشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور اذیت نہ کروں گا۔ بس اب
بس اب بخش بشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے سے گزرتر میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سے سب سے اول اور اہم یہ تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت سے بھی مشتنا تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے۔ وہ عید کی اس مغفرت عمل سے کر دیے گئے ہیں جن میں آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے، افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں برداشت کر رہے ہو، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائیں اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے دی ہے اور مجھے